اور بڑی زبردست گل ہے کہ اس معاملے دے اندر اللہ تبارک و تعالی بندے نو فری ہینڈ دیندا پیا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی رب ہے اور ہوندا بھی وہ ہے، ہونا بھی وہ چاہیے کہ جڑا رب چاہتا ہے۔ جو رب دی مرضی اور اللہ دی مشیت اوہی ہونا ہے، اوہی ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی دی رحمت کتنی بڑی ہے۔ اللہ نے بندے نو کتنا بڑی ڈھل دیتی اور کتنا بڑا سمجھو ایک طرح دا شاید لفظ غلط نہ ہوئے اختیار دیتا ہے۔ اور وہ کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماندے نے کہ بندہ میرے معاملے دے اندر جس طرح دا گمان کرے گا میں اسی طرح دا ہی ہوں نال۔ اور اگر بندہ میرے بارے بلکہ کیا گیا ہے کہ بندہ میرے بارے میں جس طرح دا گمان کرے گا میں اسی طرح بندہ مینوں جتھے پکارے گا میں اندے نال ہاں۔ اور یہ صرف ایک باری نہیں، کئی مقامات تے اس مفہوم دی حدیث مبارکہ آئی ہے کہ بندہ اللہ دے بارے وچ جس طرح دا گمان کرے گا اللہ تبارک و تعالی اسی طرح دا معاملہ فرمائے گا۔ بندہ اپنے علماء نے، حدیث دے ماہرین نے اس دی تشریح دے اندر لکھا ہے کہ بندہ اللہ کولوں معافی منگے گا تے اللہ اس نوں معاف کر دے گا۔ بندہ اللہ کولوں توبہ کرے گا تے اللہ تبارک و تعالی اس دی توبہ قبول کر لے گا۔ بندہ اللہ کولوں کچھ منگے گا تے اللہ تبارک و تعالی اس نوں عطا فرما دے گا۔ بندہ اللہ تبارک و تعالی کولوں دعا کرے گا تے اللہ تبارک و تعالی اس دی دعا نوں سن لے گا۔ یہ کہندے اس نوں کہندے نے کہ اللہ دے بارے دے اندر حسن ظن رکھنا، اللہ دے بارے دے اندر اچھا گمان رکھنا۔ تے جڑا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے بارے دے اندر اچھا گمان رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں مایوس نہیں کرے گا۔ اس واسطے قرآن پاک دے اندر تاکیداً کیا گیا ہے وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اللہ دی رحمت تو مایوس نہ ہوو۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ تو سوا کوئی گناہاں نو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ جو بھی بشری تقاضے تو غلطی نال بول کے جان کے جس طرح بھی ہو گئے، اللہ تبارک و تعالی دے نال اچھا گمان رکھ کے ان دے سامنے حاضر ہو جائیے، اللہ تبارک و تعالی وہ سارے گناہ معاف فرما دے۔ اور اس گناہاں دے اندر چھوٹے گناہ بھی نے، انہاں گناہاں دے اندر بڑے گناہ بھی نے۔ انہاں گناہاں دے اندر صغیرہ گناہ بھی نے، انہاں گناہاں دے اندر کبیرہ گناہ بھی نے۔ صغیرہ بھی ساڈے کول ہی ہوندے نے، کبیرہ بھی ساڈے کول ہی ہوندے نے، لیکن اللہ دی رحمت تو مایوس نہیں ہونا۔ اللہ دی رحمت تو بندہ جدوں مایوس ہو جاوے تو پھر سمجھو کہ وہ گیا۔ اور قرآن دے اندر وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِلَّا الْكَافِرُونَ، کہ اللہ دی رحمت تو کافراں تو علاوہ کوئی مایوس نہیں ہوندا۔ مومن دا، مسلمان دا تے کم ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت تو مایوس ہو جاوے۔ اور یہ جڑا اچھا گمان رکھنا ہے اللہ دے بارے دے اندر، یہ بندے نو سیدھی راہ تے ہی رکھے گا، یہ بندے نو بھٹکن نہیں دے گا۔ بندہ ماں باپ دے بارے
ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کا ادب، ماں باپ کا احترام، ماں باپ کا سارا معاملہ کیوں کرتا ہے؟ کہ بندے نو اپنے ماں باپ تے اچھا گمان ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ کدے میرا نقصان نہیں کرن گے، کدے میرا جڑا ہے کہ ہمیشہ میرا بھلا ہی کرن گے، میرا نقصان نہیں کرن گے۔ پھر کی ہوتا ہے کہ جدو بندہ ماں باپ تے ایک گمان رکھتا ہے تو پھر بندہ سارے لوگوں نالوں زیادہ ماں باپ کا احترام کرتا ہے۔ اسی طرح بندہ جدو اللہ تبارک و تعالیٰ دے تے اچھا گمان رکھے گا، اللہ تعالیٰ تے ساری جڑیاں گلاں میں کیتیاں کہ بھئی بخشش، دعا منگنا تو گناہاں دی معافی، یہ ساری چیزاں جدو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے متعلق کرے گا تو پھر یقینی طور پہ اللہ دی نافرمانی بھی نہیں کرے گا۔ اور جدو بندہ اللہ دی نافرمانی نہیں کرے گا اور اللہ دے نال اچھا گمان رکھے گا تو پھر معاملہ یہ ہوئے گا۔ حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے یہ فرماندے نے کہ میں ایک دوسرے نیک بندے جڑے صحابی نہیں سن، اسود بن یزید، انہوں دے بارے میں نے پتہ چلیا کہ وہ بیمار نے۔ میں گیا تے او نیم بے ہوشی جی دی کیفیت دے اندر سن، مینو پہچان نہیں سکے۔ تے اوپر نے دسیا کہ حضرت واصلہ آئے نے، اور پھر بھی انہوں نے نہیں سمجھ آئی۔ انہوں نے کہا کہ اچھی آواز میں انہوں دسو کہ یعنی اپنا کیا بھی میرا دسو کہ بھی حضرت واصلہ آئے نے۔ جدو جھنجھوڑ کے دسیا کہ حضرت واصلہ آئے نے تو انہوں نے سمجھ آ گئی، لیکن اکھ نہیں کھول سکے تے ہاتھ نال ٹٹولنا شروع کر دیتا۔ تو انہوں نے پتہ لگ گیا کہ بھی مینوں پہچان لیا ہے لیکن کمزوری نال اکھ نہیں کھول رہے۔ تے حضرت واصلہ نے اپنا ہاتھ انہوں نے ہاتھ وچ دے دیتا۔ جدو ہاتھ وچ دیتا تو انہوں نے ہاتھ اس طرح ملا کے تے اپنے چہرے تے تے اپنے جسم تے پھیرنا شروع کر دیتا۔ کیوں؟ انہوں نے پتہ سی کہ حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال مصافحہ کیتا ہوا ہے، یعنی یہ وہ ہاتھ نے جنہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ دا لمس ملیا ہوا ہے۔ تے حضرت واصلہ نے سوال کیتا کہ اسود اللہ دے بارے دے وچ تیرا کی خیال ہے؟ یعنی آخری وقت ہے، اکھاں بھی نہیں کھل رہیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ دے بارے وچ کی گمان رکھ دے ہو؟ تے انہوں نے جواب دیتا کہ میں اپنے گناہاں دے اندر غرق ہاں اور ہلاکت دے کنارے تے کھڑا، لیکن میں اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت دا امیدوار ہوں۔ تے حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ نے اچھی آواز رکھا اللہ اکبر، اور دوسرے افراد جڑے موجود سن انہوں نے بھی اچھی آواز نہ رکھا حضرت واصلہ دی تقلید دے اندر اللہ اکبر۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو یہ فرماندیا ہویا سنیا کہ ان عند ظن عبدی بہی فلیظن ظن ما شاء، کہ اپنے بندے دے نال میرا معاملہ، اللہ تبارک و تعالیٰ دا ارشاد ہے اپنے بندے دے نال میرا معاملہ ان دے گمان دے مطابق ہے، پس جڑا بندہ میرے بارے سے جو گمان رکھے گا میں وہ کر دیاں گا۔ تے ویس اتنی رحیم اور کریم ذات دے بارے دے وچ سانو اچھا گمان رکھنا چاہیے، سانو ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات دے اندر دے بارے دے اندر۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر ایک صحابی آیا، ایک دیہاتی آیا، دیہاتی صحابی تشریف لے آئے اور انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن حساب کون لوے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل۔ تو اس شخص نے پکار کیا افلحت و رب الکعبہ، کہ رب کعبہ دی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور اس نے نال کیا کہ جدو اللہ حساب لے گا تو اللہ پھر اپنا معاملہ تو چھٹ ہی دے گا۔ ایک دیہاتی دا اللہ تبارک و تعالیٰ دے بارے سے گمان ہے، اور کیونکہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوہی معاملہ کرے گا جی
گمان رکھاں گے۔ تے عزیز دوست اور ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی دی ذات بہت بڑی ذات ہے، بڑی رحیم کریم ذات ہے۔ اس دے بارے دے اندر اسی جڑا گمان کران گے، اللہ تبارک و تعالی فیصلہ اس گمان دے مطابق کرن گے۔ اگر اسی اوندا در چھڑ کے تے چلے جاواں گے تے پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی سنت نہیں کہ پچھوں پکڑ پکڑ کے سانو انہاں پریشانیاں چوں کڈے، لیکن پریشانیاں، مصیبتاں، تکلیفاں، سارے معاملات دے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دے در دے نال لگے رہیاں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرف دھیان رکھاں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں پریشانیاں چوں سانو کڈے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ انصار دی ایک خاتون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر آئی اور اس دے 10 بیٹے سن۔ انہوں نے 10 دے 10 بیٹے جہاد فی سبیل اللہ واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر پیش کر دیتے کہ یا اللہ میرے بیٹے تواڈی مائیت دے اندر تواڈے نال جہاد کرن گے، اور وہ بیٹے ایک ایک کر کے شہید ہوندے گئے۔ 7 بیٹے شہید ہو گئے، اور ہر بیٹے دی شہادت تے اس عظیم خاتون نے اللہ دا شکر ادا کیتا۔ 3 رہ گئے، 3 جو پھر 2 بھی شہید ہو گئے، ایک چھوٹا بیٹا رہ گیا اور وہ بیمار ہو گیا، جہاد جنگ کرن دے قابل نہ رہا، بستر دے اتے بیمار ہے، تو انہوں ویکھ کے روئی جا رہی ہیں۔ تو انہیں کہا امی جان تسی میرے بھائیاں دے بارے میں جڑے کہ تندرست سن، جوان سن، وہ شہید ہوندے گئے تو تسی روئے نہیں بلکہ اللہ دا شکر ادا کیتا۔ تے میں تو جڑا بیمار جا بندہ، میں تو کمزور جا گا، میں تو سب تو چھوٹا، تے میں چلا گیا تے تسی کو۔ انہیں کہا میں اس گلوں نہیں رو رہی، میں اس واسطے رو رہی ہاں کہ وہ تو شہادت دے درجے نو پہنچ گئے تے تیرا کی بنے گا۔ تے اس نے کہا کہ امی جان اگر اگ بلدی پئی ہوئے تے تسی مینوں اس اگ وچ سٹ دو گی؟ تے ماں نے کہا ظاہر ہے، ماں نے کہا بھی میں کیویں سٹ سکنی ہاں؟ تے اس لڑکے نے کہا کہ اماں جان میرا رب تواڈی نسبت بہت زیادہ مہربان ہے میرے تے، اور یعنی اس دا اپنے رب دے بارے وچ گمان اپنی ماں تو بہت زیادہ۔ تے جدوں فوت ہو گیا تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تیرے بیٹے دی بخشش کر دیتی گئی اس واسطے کہ وہ اپنے رب دے نال چنگا گمان رکھتا سی۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات ہے۔ اسی اس رحیم کریم ذات نو چھڈ کے کیڑیاں گھومن گھیریاں دے وچ، اسی اپنی پریشانیاں دا حل کتھے تلاش کرنے؟ اسی اپنے گناہاں دے بارے دے وچ اگر سوچ لئیے کیوں مایوس ہو جانے؟ اس رحیم ذات دے نال سارا واسطہ ہے جس دے اگے ساڈے گناہ کچھ بھی نہیں نے، جس دے اگے ساڈیاں پریشانیاں کچھ بھی نہیں نے۔ اسی اس در تو منگیے، اس در تو اسی دعا منگیے، اس در تو اسی بخشش منگیے، اس در تو اسی رزق منگیے، اس در تو اسی روزی منگیے، اس در تو اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی بیماریاں دی شفا منگیے، سب کچھ ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دی حکمت دے مطابق فیصلہ فوری نہیں آ رہا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نو پتہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات جان دیئے کہ کس ٹائم سانو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں پریشانیاں چوں کڈنا ہے، انہاں معاملات چوں کڈنا ہے۔ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ دے در تے بیٹھے رہیے، اللہ دے نال تعلق قائم رکھیے، انشاءاللہ ساڑیاں پریشانیاں بھی حل ہون گیاں، ساڑے گناہ بھی معاف ہون گے، انشاءاللہ روزی دے بھی دروازے کھلن گے۔